اللہ کی ذکر سے اور آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتی ہیں۔ ایک اولاد ہے، دوسرے مال ہے، ان دونوں کی محبت میں پڑھ کر ذکر الہی سے اور آخرت کی فکر سے یہ غافل ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس سلسلہ میں تنبیہ فرمائی کہ اگر ایسا کرو گے تو ہمیشہ کے لیے نقصان میں پڑو گے۔ منافقوں کی ایک صفت یہ بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورۃ المنافقون مکمل ہوئی۔ آج سورۃ التغابن۔ میرے دوستوں، پچھلے صورت میں اللہ تعالیٰ نے اعتقادی منافقوں اور عملی منافقوں کے بارے میں مذمت فرمائی۔ اعتقادی جو منافق ہے وہ کافر سے بھی بدتر قسم کے لوگ ہیں، تاہم عملی منافق کی قول اور فعل میں تضاد، یہ لوگ بھی انسانی سوسائٹیوں میں نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ نفاق ہر حالت میں بری خصلت ہے، یہ اچھی خصلت نہیں ہے۔ منافقیت چاہے اعتقادی منافق ہو چاہے عملی منافق ہو، دونوں انتہائی بری خصلت ہے۔ منافقوں کی سازشوں اور ان کی غلط کاریوں کا ذکر بھی پچھلے صورت میں گیا کہ جو لوگ دنیاوی زندگی میں منہمک ہو کر اللہ کی ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کے منافق ہے۔ دنیاوی زندگی میں پڑھ کر اللہ کی عبادت، اللہ کی ذکر الہی سے غافل ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی منافقت ہے۔ کیونکہ سچے مومن، ایک سچے مومن میں بری خصلت نہیں پائی جاتی ہے۔ آگے میں فرما رہا ہے کہ اسباب غفلت کے طور پر اللہ نے مال اور اولاد کا ذکر فرمایا کہ اکثر لوگ انہی دو چیزوں کی محبت میں پڑھ کر اللہ کی ذکر سے اور آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتی ہیں۔ ایک اولاد ہے، دوسرے مال ہے، ان دونوں کی محبت میں پڑھ کر ذکر الہی سے اور آخرت کی فکر سے یہ غافل ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس سلسلہ میں تنبیہ فرمائی کہ اگر ایسا کرو گے تو ہمیشہ کے لیے نقصان میں پڑو گے۔ منافقوں کی ایک صفت یہ بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ نادار مہاجرین کی مالی اعانت سے منع کرتے ہیں،
کیوں منع کرتے ہیں؟ کہ ان کی جماعت تقویت حاصل نہ کر سکے، یہ ہمیشہ کمزور رہے، اور وہ انصار منافق ہونے کے باوجود بھی، کافر ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بڑے عزتوار سمجھتے ہیں اور مہاجرین کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی قول ہے، اور اللہ نے اس کی بھی مذمت فرمائی کہ ایسے حرکت سے باز آ جاؤ، یہ بھی انتہائی مذمت والی بات ہے۔ اب سورت کی آخر میں اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اس کی بعد والی جو آیاتیں ہیں اللہ نے اللہ کی راستہ میں خرچ کرنے کے متعلق فرمایا کہ مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ کو نہ روکنا۔ مال کی محبت میں پڑ گئی، اولاد کی محبت میں پڑ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ کو نہ روکنا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ہمارے دیا ہوا مال ہے، ہم نے تمہیں عارضی طور پر اس کی مالک بنایا، حقیقی مالک تم نہیں ہو، تو لہذا اللہ کی راستے میں اور جہاد کرنے میں، مال کو خرچ کرنے میں بخلاتی مت کرو، بخیل مت بنو، اپنے ہاتھوں کو مت رکو، خوب اللہ کی راستے میں خرچ کرتے رہو۔ اللہ نے تمہیں مجازی مالک بنایا، حقیقی مالک تم نہیں ہو، تو تمہیں عارضی طور پر محدود عرصہ کے لیے اللہ نے تمہیں مال اور دولت عطا فرمایا، کہ ایسے نہ ہو کہ تم اس کے حقیقی مالک بن جاؤ، مال کی اور اولاد کے حقیقی مالک بن جاؤ۔ مال اور اولاد یہ تم اس کی مجازی مالک ہو، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے جو تمہیں عطا فرمایا۔ اب میرے دوستو، قرآن پاک کے اکثر سورتوں میں انفاق کی ترغیب اللہ نے دی ہے، جیسے سورۃ النور میں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اس مال میں سے مستحقین کو دو جو میں نے تمہیں عطا کیا، جو میں نے تمہیں مال عطا کیا۔ پھر سورۃ المنافقون کے اندر بھی اللہ رب العزت وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، پہلے فرمایا کہ مال مستحقین کو دو، پھر سورۃ المنافقین میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو مال تمہیں ہم نے عطا فرمایا۔ جو صحیح معنوں میں حقیقتاً مال کی مالک، حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے، اور تم عارضی مالک ہو، عارضی طور پر اللہ نے تمہیں مالک بنایا۔ وغیرہ جب موت کا وقت آ جائے گا تمہیں پھر وہ مہلت نہیں ملے گا، اب تم کہتے رہو گے کہ اللہ ہمیں تھوڑی بہت موقع مل جاتا، تھوڑی سی وقت ہمیں مل جاتا، ہم جو ہے اپنا نیک اعمال، نیک کاروں میں شامل ہو جاتے اور صالحین میں شامل ہو جاتے۔ اللہ نے فرما دی کہ اب تمہیں موقع ملنے والے نہیں ہے، جو خرچ کرنے کا وقت تھا وہ گزر چکے ہیں، اب تمہارے موت کی اطلاع آ چکی ہیں، تمہارے وقت ختم ہوتے جا رہے ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ اس کی بعد بھی کہنا اے اللہ، اس کی بعد یہ تمنا نہ کرنا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑی بہت وقت اگر مل جاتے، میں دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، جہاد کے لیے خرچ کرتے، صدقہ جاریہ کی طور پر خرچ کرتا نہ، اور پھر اس کی بعد نیکاروں میں شامل ہو جاتے کہ مجھے تھوڑی مہلت دی جائے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ آگے تمہیں وقت ملنے والے نہیں ہے، تمہارے وقت ختم ہو چکے ہیں، اب تم صرف افسوس ہی کرتے رہو گے۔ اب میرے دوستوں، گزشتہ سورہ میں بیان کی گئی